کی بات ہو رہی ہے. ویلکم بیک. جی ہاں، بات ہو رہی تھی ڈرون حملوں کی. پراٹا صاحب ابھی کہہ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے پہلے ڈرون حملوں کے حوالے سے ایک بڑا ہی سخت سٹینڈ لیا، دھرنے بھی دیے، تقاریر میں بھی کھلم کھلا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں امریکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم تمہارے غلام نہیں بننا چاہتے، ہم دوستی تو کر لیں گے، تمہارے غلام نہیں بنیں گے. لیکن سعدیہ صاحب اب کچھ دیر سے، کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس محاذ پر عمران خان صاحب تھوڑے سے خاموش ہو گئے ہیں، اور یہ بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ امریکی سفیر کے ساتھ بھی ان کی خفیہ ملاقاتیں کچھ ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑے سے رام ہو گئے اور خوب گزرے گی تو مل بیٹھیں گے. ناظرین کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے جی، اس طرح کی خبریں پھیلانے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے عناصر کام ہی اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک جو ہمارے چیئرمین کی ایک ماشاء اللہ تعالیٰ عزت ہے، جو ان کی کریڈیبلٹی ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے باقاعدہ سیل بنائے گئے ہیں جو اس مشن پہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک امریکہ کے خلاف ایک منہ توڑ جواب دینے کی بات ہے یا ڈرون حملوں سے ریلیٹڈ ہے، اس میں ہماری پارٹی کا موقف بہت کلیئر ہے، اور جتنا بھرپور ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے اور کرتے ہیں، اور جو موقف ہے ہمارے چیئرمین کا کسی اور پارٹی کا اور کسی اس کا پہ ٹرانس نہیں ہے. ہم نے دھرنے دیے، ہم نے ان کی سپلائی روکی، ہم نے سب کچھ کیا. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ ہم نے ریس کیا پورے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اس قوم کے سامنے. اب خان صاحب جو ہیں وہ اس پروسیجر کو، تمام چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں نا آگے، تمام ایشوز کو لے کے، خواہ وہ بجلی، کھانے پینے، عام ضروریات زندگی ہو. ایک جو آپ کے ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارے جو مینیفیسٹو کا جو مین ہمارا تھیم ہے کہ جو ہم نے بنانی ایک فلاحی اسلامی مملکت کا ہے، جس میں ہر انسان کو بیسک ضروریات، کھانا، اس کی صحت، اس کی تعلیم، وہ ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اس کو پرووائڈ کرے. اور ایک نہیں کہ ہم ایک طبقہ کلرک بنا رہے ہیں، ایک ہم بیوروکریٹ بنا رہے ہیں، ایک ہم منسٹر بنا رہے ہیں. ہر ایک کے لیے، ایک غریب انسان کے لیے بھی تعلیم کے وہی مواقع ہوں اور وہی سلیبس ہو جو سب کے لیے ہے. ایک ہم انگلش میڈیم بنا دیتے ہیں، ایک ہم پنجابی میڈیم، ایک ہم جھپڑ پٹی والے بنا دیتے ہیں. لوگ ان میں خاص مخصوص طبقے پیدا کرتے ہیں. ہم لیڈرز پیدا نہیں کرتے. ہم ایک لیول پہ سب کو موقع ملنے چاہیے. سارے ایشوز پہ عمران صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں تک ڈرون حملے کا یا امریکہ سے کسی قسم کی کوئی خفیہ ملاقات یا دوستی کا ہے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس پہ دیکھیں گے خان صاحب کو ذاتی طور پہ نہ کوئی اقتدار کی خواہش ہے، نہ عزت کی کمی ہے، نہ کسی چیز کے وہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہے، اتنا نوازا ہے کہ شاید ہی کسی کی زندگی میں اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہو. ان کا جو اچیومنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. شوکت خانم ہو، نمل یونیورسٹی ہو، جو انہوں نے ادارہ بنایا، جن قوانین پہ بنایا، جس چیز کو لے کے چلے، الحمدللہ آج تک اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ اس پہ سختی سے، اس پہ ابھی کچھ دن پہلے خان صاحب بتا رہے تھے، ایک ہماری ایک میٹنگ تھی اس میں کہ سفارش آج تک شوکت خانم میں انہوں نے نہیں چلتی یا نہیں کرتی. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ الیگیشن آئے کہ چل جاتی ہے. خان صاحب کے بہت بڑے ڈونر ہیں جو شوکت خانم کے، انہوں نے پرسنلی خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ایک میرے کرے کچھ میری اپائنٹمنٹ جلدی کروا لیں، اور اگر آپ کہہ دیں گے تو شاید ہو جائے. خان صاحب نے کہا اچھا، اتنے ان سے وہ تھے کہ چلیے میں بات کرتا ہوں، شاید کچھ ہو سکے. انہوں نے آفس فون کیا کہ جی وہ ہمارے اتنے اچھے ڈونر ہیں، ان کی اپائنٹمنٹ کچھ دن پہلے ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا جی سوری سر، ہم نہیں کر سکتے. تو خان صاحب کہتے جہاں میری سفارش نہیں چلتی، جہاں وہاں ایسا ادارے کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس میں کرپشن کی گنجائش نہ رہ سکے. یہی نظام انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ہم پاکستان میں دینا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر اوپر قیادت کرپٹ ہو نا، دیکھیں سعدیہ صاحب، ایک ہاسپٹل کی جو مینجمنٹ ہے وہ دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام دی. دیکھیے جی، ملک کی مینجمنٹ کا بھی یہی عالم ہوتا ہے. اگر آپ کی اعلیٰ قیادت، اب تعلیم کا آپ لے لیں، تعلیم کو ہم ڈسکس کر لیں. اب ہر ملک میں کوئی بھی ملک لے لیں، اس میں ایک ہی کیریکولم ہوتا ہے. جو نیشنل کیریکولم ہے، یہی ہمارے کیریکولم ہے، اسی کیریکولم کو فالو کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مختلف قسم کے کیریکولم کو فالو کیا جا رہا ہے. جو دینی مدارس ہیں وہ کوئی اور کیریکولم پڑھا رہے ہیں، اردو میڈیم والے کوئی اور پڑھا رہے ہیں، انگلش میڈیم میں بھی درجہ بندی ہے. ہم سب کے پیدا کر رہے ہیں عجیب قسم کی کنفیوز قسم کی ہم نسل پیدا کر رہے ہیں. مانے کہ ایک کچھ اچھے سسٹم ہے اسکول کے جن کے جو وہاں سے پڑھ کے نکلنے والے تو عجیب سپیریئر کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں. کوئی غریب آدمی کو تو انسان سمجھتے نہیں ہے، کیڑا مکوڑے سے زیادہ درجہ نہیں دیتے. وہ کسی غریب کے ساتھ بیٹھنا یا بات کرنا ان کا اسٹیٹس کو بن کے نکلتے ہیں وہ وہاں سے. تو اسی سسٹم کے خلاف تو ہماری آواز ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک مالی کے بیٹے کو بھی، ایک درزی کے بیٹے کو بھی، ایک منسٹر کے بیٹے کو بھی ایک ہی نظام تعلیم ہو، سب کو ایک ہی یکساں موقع حاصل ہو. یہ دیکھیں جی، یہ مساوی جب نظام چلے گا
اور ایک ہی صحت کے جو آپ کو ہے، ہر انسان کو کوئی بھوکا نہ مرے، کوئی بیماری دوا نہ ملنے میں مرے، کوئی اس چیزیں کے، اور تعلیم کے سب کو برابر موقع ملیں، اور یہی نظام ہم لے کے چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کی ہم آپ کو یقین دہانی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پاکستان کا جو تحریک انصاف کو منشور ہے، ہم اس پہ سے ہٹیں گے نہیں. اللہ کرے جی ایسا ہی ہو. جی پراچا صاحب، عافیہ صدیقی ہماری قوم کی بیٹی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا ذہن دیا تھا، بڑی ذہین اور بڑی پڑھی لکھی اور عالم فاضل وہ ہماری بیٹی ہیں. شروع میں تو اس بیٹی کے لیے آپ نے کافی سٹانس لیا، سخت، اور بڑے وہ دھرنے بھی دیے، اس حوالے سے بڑے بڑے پروگرام بھی ہوتے رہے، بڑے جلسے بھی ہوتے رہے. اب کچھ عرصے سے جماعت اسلامی نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کر لیا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو جدوجہد ہم نے شروع کی تھی عافیہ صدیقی کے حوالے سے، اس وقت وہ کس نیج پہ پہنچی ہے؟ دیکھیے، ایک تو کوئی خاموشی نہیں ہے. ابھی 2 دن پہلے کراچی کے اندر لاپتہ افراد کے لیے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ہم نے بہت بڑا دھرنا دیا ہے. تو ہماری طرف سے یہ مسلسل جدوجہد ہے، کوشش ہے، کاوش ہے. ان کے اور بہت ساری جماعتیں چھوڑ چکی ہیں اس ایشو کو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک یہ ہم مقصد حاصل نہیں کر لیتے. مجموعی طور پر جماعت اسلامی نے ایشوز کے اوپر ہی بات کی ہے. ابھی سعدیہ بہن ہماری یہ بیان کر رہی تھی کہ جی جو تحریک انصاف کا ایک موقف ہے ڈرون حملوں کے بارے میں، کسی اور جماعت کا نہیں ہے. ہم ان کے موقف کی قدر کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہ یہ نفی کسی دوسری کی. جماعت اسلامی نے تو گو امریکہ گو کی پوری ایک تحریک اٹھائی، اس میں ہم جو ہے وہ جلسے، جلوس، ریلیاں، ملین مارچ، ڈرون حملوں کے خلاف جو ہے وہ ہمارے دھرنے، یہ اب مسلسل ہم نے کیے اور ابھی تک ہم کر رہے ہیں. ہم نے اس معاملے کو یا کسی بھی معاملے کو نہیں چھوڑا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایشوز جو ہیں وہ صرف سیاسی طور پر کسی چیز کو کیش کرانے کے لیے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ایک حقیقی مقاصد ہونے چاہیے. جو ہمارا منشور ہے جماعت اسلامی کا، سب سے پہلے ہم نے منشور دیا ہے، اور یہ منشور ہمارا جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، پرنٹڈ بھی موجود ہے. اس میں تمام مسائل کا ہم نے حل دیا ہے. یعنی صرف اسلامی نظام ایک نعرے کے طور پہ نہیں ہے. ہم یہ جب کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست ہمارے لیے رول ماڈل ہے، تو ہم نے اس کے تمام پہلوؤں کو جدید حالات کے مطابق اس پر پورے غور و خوض کے بعد کہ مہنگائی کیسے ختم ہوگی، یہاں پر معیشت کا استحکام کس طرح سے ممکن ہے، ہر آدمی کو چھت کس طرح سے مل سکتی ہے، تعلیم کا یکساں ہونا یہ اہم ترین چیز ہے. ہم یعنی تعلیم کے یکساں ہونے میں دینی اور دنیاوی تعلیم بھی اکٹھی ہو، اور شہری اور دیہاتیوں کے لیے بھی ایک جیسی تعلیم ہو، امیر اور غریب کے بچے کے لیے بھی ایک جیسی تعلیم ہو. اب جو ہمارے ہاں تو اس کو تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے. دنیا بھر کے کیریکولم یہاں پہ ہیں. 16 قسم کے نظام تعلیم اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں. جس کے جو جی میں آتا ہے، جو اسکول کھول لے، جو نصاب پڑھا دے، جو کتابیں پڑھا دے، وہ کتابیں جو ہیں ہمارے ملک کی بنیادی اساس کے مخالف ہوں، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مخالف ہوں. اس کے ساتھ ایک سیکولر، ایک بے دین اور ایک بے حیا معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نیشنل کیریکولم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس پہ ہم نے پورا ایک دیا ہے کہ یہ ایک یکساں نظام تعلیم ہوگا. پھر جاگیرداری نظام کا خاتمہ، اس پہ بھی ہم نے کیا ہے کہ جتنی بھی جاگیریں ہیں جو نہیں کام اب تک ہوا، یہ کام ہونا چاہیے کہ ان جاگیروں کو قانونی تقاضے پورے کر کے ضبط کیا جائے. وہ زمینیں جو ہیں وہ غریب کسانوں، ہاریوں کے اندر تقسیم کی جائیں، اور اسی طرح سے جو ایک جاگیرداران طرز فکر ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی پوری کوشش کی جائے. اور جو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے زمین کی حد کے بارے میں کوئی رہنمائی ہو تو اس کے مطابق جو ہے وہ زمین کی حد بھی مقرر کی جائے، تاکہ یہ ہے کہ یہاں پر زمینیں جو ہیں ان کی بنیاد پر یا ان جاگیروں کی بنیاد پر سیاست کرنی اور اس سیاست کی بنیاد پر ملک کو اندھیروں میں دھکیلنا، یہ سلسلہ بند ہو سکے. تو مجموعی طور پر جماعت اسلامی کی خاص بات ہے بھی یہ کہ ڈیموکریسی ہے تو صرف جماعت اسلامی کے اندر ہے. انتخابات ہوتے ہیں، موروثی سیاست نہیں ہے، شخصی سیاست نہیں ہے، اصولی نظریاتی سیاست ہے. دوسری بات، آپ کی بات معذرت چاہتا ہوں، یہ سب کچھ جماعت اسلامی کے اندر موجود ہے. جماعت اسلامی کا منشور بھی بہت اچھا ہے. جماعت اسلامی میں وہ تمام ان پہلوؤں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے جو ایک غریب آدمی کی زندگی بدل سکتا ہے.
ایک امیر آدمی کو اس کا مناسب مقام دے سکتا ہے، معیشت کو بہتر کر سکتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کو ابھی تک عوام میں پاکستان سے لے کے قیام سے لے کر ابھی تک جماعت اسلامی کو عوام میں وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو پائی جو دوسری جماعتوں کو ہے؟ اس میں کہاں آپ جو ہے وہ سکم دیکھتے ہیں؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ کامیابی ہے، مثلا 2002 کی اسمبلی کے اندر ہمارے 70 لوگ تھے قومی اور صوبائی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے، ایک بڑی کامیابی ہے، ایک بڑی پارٹی ہے۔ 2008 کے الیکشن کا ہم نے خود بائیکاٹ کیا، یعنی وہ اگر ہم کیا وہ بائیکاٹ جو آپ نے کیا تو ایمانداری سے بتائیے، آج کوئی محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس وقت جب ملک جو ہے وہ سخت بحرانوں سے گزر رہا ہے، اگر یہاں پر جماعت اسلامی ایوانوں میں ہوتی تو شاید کچھ اتنا برا نہ ہوتا؟ صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک اصولی موقف تھا جس کا ہم نے ساتھ دیا، لیکن اس اصولی موقف کا نقصان پاکستان کو وہ ہوا، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، وہ قیمت ادا کی جی۔ اور اس کا ایک نقصان ہے، یعنی خود جماعت اسلامی کو بھی اور ملک کو بھی۔ جس طریقے سے ریمنڈ ڈیوس کو ہار جی، پہنا کے یہاں سے جی، رخصت کیا گیا، میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایوان میں موجود ہوتے تو شاید اس طریقے کچھ نہ کچھ دباؤ تو آپ ڈالتے۔ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے لوگ بھی ہمارے جب موجود رہے ہیں تو وہ اسمبلیوں میں اپنا ایک کردار ادا کرتے رہے۔ اب یہ کہ یہ ساری چیزوں کے بعد جو آپ کا سوال ہے وہ ایک تو یہ تھا کہ یہ ہمیں بہرحال ایک بڑی پذیرائی ملی ہے، لیکن نہ ملنے کا جو کم نہ ہے اس کا سبب ملک کا نظام انتخاب ہے۔ ناظرین، وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔